اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 31 کی ترجمہ اور تفسیر۔ اور آیت نمبر 31 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو وہ تمام اشیاء کے نام، یعنی ان چیزوں کی صفات جو ان کی کوالٹیز تھیں، جو خواص تھے، جو صفات تھیں اور جو ان کے نام تھے، سکھا دیے۔ پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے روبرو پیش کر کے ان سے کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو۔ تو خلافت کے لیے جو ضروری چیز تھی، انسان کو فرشتوں سے جو زائد چیزیں ودیت کی گئی تھیں وہ تھی زمین کی چیزوں کے نام، ان کی اشیاء کے نام، ان کی کوالٹیز۔ اس خواص کا علم ہونے سے آگے نام معلوم باتوں تک پہنچنے کی قوت اور استعداد، زمین میں نظام خلافت کے قیام کے لیے یہ قوت انتہائی ضروری تھی جو اللہ نے فرشتوں کو نہیں دی۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کو صرف انہی امور کا علم دیا گیا جن پر وہ مدبرات امر کی حیثیت سے مامور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے کہنے لگے نقص سے پاک ہے تو، تیری ہی ذات پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہے۔ تو فرشتوں کو انہی باتوں کا علم ہوتا ہے، انہی کاموں کا، انہی امور کا علم دے گیا جن پر وہ مقرر کیے گئے۔ مثلاً بادلوں اور پانی کا فرشتہ سیدنا میکائیل علیہ السلام پانی کے متعلق تو ٹوٹلی معلومات رکھتے ہیں، مگر دوسری تمام اشیاء کے جو افعال ہیں، جو خواص ہیں، جو ان کی کوالٹیز ہیں، ان سے بالکل بے خبر ہیں۔ بس ان کا کام اتنا ہی ہے، ہواؤں کو لانا، بادلوں کو لانا، پانی برسانا، آسمان سے بارشیں برسانا۔ یہی حال دوسرے فرشتوں کا ہے، جبکہ انسان کو تمام اشیاء کا سرسری علم دیا گیا ہے، تھوڑا تھوڑا علم۔ پھر وہ آگے تحقیق کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور اس جستجو کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے اور اس میں سے از خود اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر کوالٹی رکھی جو کہ فرشتوں کو نہیں تھی۔ تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ تو پاک ہے ہر چیز سے، تو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس کی حکمت سمجھنے والا تو بس تو ہی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں سپورٹ کریں اور لائک اور شیئر ضرور کریں اور صدقہ جاریہ بنیں۔